السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط باتیں سوشل میڈیا پر کہی جاتی ہیں اور اچھے خاصے لوگ بھی سوشل میڈیا کے پربھاؤ میں آ کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ بالکل فیکٹ ہیں اور بالکل حقیقت ہیں۔ ان تمام باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اگر آپ تھوڑے بہت سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو اور آپ اگر اس دنیا میں رہتے ہو تو آپ نے ضرور یہ آبجیکشن اور یہ سوال سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور مسلمان بادشاہوں نے لوگوں پر آکرمن کیے ہیں، مندروں پر حملے کیے ہیں اور مندروں پر حملے کر کے زبردستی لوگوں کو کڈنیپ کر کے قید کر کے مسلمان بنایا ہے۔ اس معاملے کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ گیان کا دور ہے، علم کا دور ہے، افواہوں کا دور نہیں ہے۔ اگر کوئی افواہوں پر یقین کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں کر رہا۔ اس زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے اسلام کے بارے میں ایک غلط بات کہی جاتی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سچائی معلوم ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ غیر مسلم ہیں، آپ نان مسلم ہیں، تو آپ کو اس لیے معلوم ہونا چاہیے تاکہ کسی مسلمان کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں، آپ کے اندر کی انسانیت باقی رہے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، دشمنی نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم سب انسانوں کو اس معاملے کی سچائی پر غور کرنا چاہیے۔ تو چلیے آج کی کلاس میں ایویڈنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام دھرم کے بارے میں ایک غلط بات کہی جاتی ہے یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے۔ 3 اور 4 طریقے سے ہم اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسلام دھرم ہی کے جو سروت ہیں یعنی قرآن اور حدیث یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وانی، ان دونوں سے ہم سمجھیں گے کہ کیا حقیقت میں اسلام دھرم کی یہ شکشا ہے کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ کر کے مسلمان بناؤ۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی پر زبردستی کر رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اسلام اس کو ایسا کہتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی نان مسلم کسی مسلمان کو ٹارچر کر رہا ہے کہ آپ نعرہ لگاؤ، آپ ہندوازم قبول کرو، آپ دھرم پریورتن کرو، تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہندو دھرم ایسا سکھاتا ہے۔ نہیں، ہندو دھرم نہیں سکھاتا۔ اس بھائی نے، اس آدمی نے جو ہندو دھرم کا نام لیتا ہے لیکن کام اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے اگینسٹ کرتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہو تو ہو سکتا ہے یہ اس کا اپنا پرسنل ایشو ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ایسا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ کیا اسلام دھرم سکھاتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناؤ، اور اسلام دھرم کی جو بنیادی بات ہے وہ قرآن سے ثابت ہوگی اور حدیث سے ثابت ہوگی۔ تو ہم سمجھیں گے قرآن سے اور حدیث سے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کیا کسی کو زبردستی مسلمان بنانا صحیح ہے۔ اور دوسرا جس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے کمپینین کے ہاتھ میں جو نان مسلم آئے تھے، جو ہار کر کے آئے تھے، ان نان مسلموں کے ساتھ کیا مسلمانوں نے ویوہار کیا، ان نان مسلمز کے ساتھ مسلمانوں نے کیسا ٹریٹ کیا۔ اس لیے کہ وہ تو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، وہ تو مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے۔ مسلمان چاہتے تو ان کو زبردستی مسلمان بنا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے ٹریٹ کیا، ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرا، جو نان مسلم، جو انصاف پسند ہے، جو منصف ہے، ان سے ہم ان کا سٹیٹمنٹ سمجھیں گے کہ انہوں نے اسلام دھرم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو آج کی کلاس میں پہلے ٹاپک پر ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام زبردستی کسی کو قبول کروانا اور زبردستی کسی کو اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام دھرم قبول کروانا، اس بارے میں مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے۔ ہاں، اگر قرآن کہیں پر یہ کہیں، اور آپ خود قرآن کا مطالعہ کیجئے، ایک ورس اور ایک آیت اگر قرآن کی آپ کو ملے جس میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہو کہ ہاں زبردستی لوگوں کو مسلمان بناؤ، تو آپ ہم کو بتائیے۔ ایک بھی آیت آپ ایسی تلاش نہیں کر سکتے۔ افواہوں سے ساودھان رہیے، سچائی کی بنیاد پر فیصلے کیجئے۔ تو آئیے میں آپ کو مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن کا سٹیٹمنٹ بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے
سورہ بقرہ اور ورس نمبر 256 256 کیا کہا ہے قرآن نے؟ اس میں آپ قرآن کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا، کہا قرآن میں ہمارے مالک نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین سے مراد اسلام، یعنی اسلام دھرم کے بارے میں، اسلام دھرم قبول کرنے کے بارے میں لا اکراہ، کوئی فورس نہیں کیا جائے گا، کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ جو صاف ستھرا راستہ یعنی اسلام جو ہمارے مالک نے دیا ہے وہ بھی صاف ہو چکا، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور جو دوسرے راستے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ ہاں، کامیابی اور سکسیس ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اب جو سکسیسفل وے ہے وہ الگ ہو گیا، اور جو غلط راستے ہیں وہ واضح ہو گئے۔ اب کسی کو زبردستی مار کر مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب بتائیے، کوئی اگر دوسرا کہتا ہے اس کی بات مانیں گے یا اسلام دھرم کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے قرآن کی بات مانیں گے؟ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس کو اسلام قبول کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ مالک نے رشی منیوں کو بیچ کر، نبیوں اور رسولوں کو بیچ کر صاف صاف بتا دیا، یہ ہے اسلام کا راستہ، یہ ہے اسلام سے ہٹے ہوئے راستے، آپ اسلام قبول کرنا ہے اسلام قبول کیجئے۔ مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا کہ کون سا راستہ صحیح تھا اور کون سا راستہ غلط تھا۔ تو سب سے پہلی آیت صاف اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دوسری ورس اور دوسری آیت سورہ غاشیہ، سورہ غاشیہ آیت نمبر ورس نمبر 21 کیا کہا؟ انما انت مذکر، حضرت محمد صاحب سے کہا جا رہا ہے، جو فائنل ایڈیشن لے کر کے آئے ان سے کہا جا رہا ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان سے کہا جا رہا ہے، آپ تو صرف نصیحت کیجئے، آپ تو صرف خیر خواہی کیجئے، بلائی کیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو آپ اس کو زبردستی مسلمان مت بنائیے۔ یہ حضرت محمد صاحب کو کہہ کر پورے دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں، تمہارا کام یہ ہے کہ اسلام دھرم جو ایک خوبصورت دھرم ہے، جو دنیا میں جینے کا ایک اچھا راستہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بتاؤ۔ اس لیے کہ اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز ہوگی تو میں ضرور چاہوں گا میرے بھائی کو بھی وہ ملے۔ تو مسلمان ضرور یہ چاہیں کہ اسلام دھرم جو بہترین راستہ ہے وہ اوروں کے سامنے وہ پریزنٹ کرے، اوروں کو بتائیں، لیکن زبردستی نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، ان کو ماننا ہوگا تو مانیں گے۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، سورہ یونس آیت نمبر ورس نمبر 99 کیا کہا؟ کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے؟ حضرت محمد صاحب سے، اور خالی حضرت محمد صاحب سے نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ قرآن جو اسلام کی دھارمک کتاب ہے وہ ایڈریس کر رہی ہے۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے؟ حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر زبردستی مت کیجئے، ان کو مسلمان ہونا ہو تو وہ ہوں گے، نہ ہونا ہو کچھ نہیں، مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا۔ تو افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر زبردستی مت کیجئے۔ یہ ہے قرآن کا سٹیٹمنٹ۔ اب بتائیے کہ کیا قرآن کی کسی آیت سے یہ لگ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بنائیں؟ نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی آیت یا ورس قرآن کا کوئی پیش کر رہا ہے اس کو سمجھیے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو وہ بتا رہا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ کیا اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے، اس کے بارے میں ایک پوائنٹ پر ہم نے ڈسکس کیا کہ خود اس کے بارے میں مسلمانوں کی دھارمک کتاب قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے یہ آپ نے سن لیا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر ہم آگے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جو نان مسلم تھے ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جو پریزنر ہو کر آئے تھے،
قید ہو کر آئے تھے، ان کے ساتھ تو مسلمان جو چاہتے کرتے، لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک بات میں یہاں ایڈ آن کروں، اسلام کس کا نام ہے؟ کیا صرف کرتا پہن لینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف ٹوپی پہن لینے کا نام اسلام ہے؟ نہیں، اسلام نام ہے دل سے کچھ بنیادی چیزوں کو ماننے کا، دل سے۔ یعنی اسلام کا جو خاص تعلق ہے، ہاں اسلام کا دل سے بھی تعلق ہے، باہر سے بھی، لیکن اوریجنل جو اسلام کا تعلق ہے وہ دل سے ہے، کہ ایک آدمی اگر دل سے مالک کو نہیں مانتا، دل سے وہ شہادہ یعنی کلمہ نہیں پڑھتا، اور باہر وہ مسلمانوں کے جیسا ڈریس پہن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں دل سے نہیں مانتا، میں صرف ڈریس پہنتا ہوں، تو کوئی دنیا کی عدالت اس کو مسلمان نہیں مانے گی۔ اب جب اسلام کا کنیکشن دل سے ہے تو ہم کسی کو زبردستی ماریں گے تو چلیے ہم اس کے کپڑے بدلوا سکتے ہیں، ہم زبان سے کچھ بلوا سکتے ہیں، لیکن دل میں تو نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان شارٹ یہ ہے کہ اسلام دھرم یہ بالکل نہیں کہتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے ٹاپک پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے ایسا جب موقع آیا کہ آپ کسی کو مسلمان کرنے پر مجبور کر سکتے تھے، اگر آپ چاہتے، اگر حضرت محمد صاحب چاہتے، اگر حضرت محمد صاحب کے ساتھی چاہتے، تو وہ دوسرے لوگوں کو جو ان کے پاس تھے، لاچار تھے، محتاج تھے، بے بس تھے، مسلمان نہیں تھے، اگر چاہتے اور اگر اسلام کی یہ شکشا ہوتی کہ زبردستی مسلمان بناؤ، تو محمد صاحب ان پر بھی زبردستی کرتے، ان کو بھی زبردستی مسلمان کرتے۔ ہم حضرت محمد صاحب کی زندگی میں سے کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا اسلام دھرم پریورتن زبردستی کرنے کی شکشا دیتا ہے یا نہیں۔ سنیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلی جو باقاعدہ فائٹ ہوئی ظالموں میں، اور جو مسلمان تھے ان میں، جو دشمن تھے ان میں، اور مسلمانوں میں جو سب سے پہلی فائٹ ہوئی، اس فائٹ کا نام ہے غزوہ بدر۔ بدر یہ اس لڑائی کا نام ہے جو حضرت محمد صاحب کے زمانے میں سب سے پہلی باقاعدہ فائٹ ہوئی۔ اس فائٹ کے بارے میں ہم جو سیریز شروع ہم نے کی ہے لڑائیوں کے بارے میں، ہم نے یہ بھی اس کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ آخر جب اسلام دھرم شانتی کا سندیش دیتا ہے تو اسلام دھرم میں لڑائیاں اور جنگیں کیوں ہوئی ہیں، اس کو بھی ہم نے اس کلاس میں سمجھا تھا۔ اور یہ بدر کے بارے میں اور جتنی اسلام میں لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی اور کلاس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس کلاس میں مجھے جو پوائنٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دھرم میں حضرت محمد صاحب کے زمانے میں سب سے پہلی جو لڑائی ہوئی وہ ہوئی تھی غزوہ بدر، بدر کی لڑائی۔ اس لڑائی میں جیت کس کی ہوئی؟ اس لڑائی میں جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ سامنے جو ظالم تھے، سامنے جو ظلم کرنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے 70 آدمی یعنی 70 آدمی مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور جو 70 دوسرے تھے 70 ان کو قید کیا گیا، پریزنر بنایا گیا، بندی بنایا گیا۔ اب جب مسلمانوں نے ان 70 لوگوں کو بندی بنایا تو مسلمان ان کے ساتھ تو جو چاہے کر سکتے تھے۔ ان 70 کو اگر مسلمان کہتے کہ نہیں تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا ورنہ ہم ابھی تلوار سے تمہاری گردن مار لیں گے، تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہوا؟ مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ، اس بندی کے ساتھ کیا ویوہار کیا؟ ارے ایسا ویوہار کیا جو آج کی حکومتیں بھی نہیں کرتی۔ کیا ویوہار کیا؟ اللہ کے رسول نے یعنی حضرت محمد صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ جو 70 لوگ ہیں، یہ جو بندی بنائے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک دو دو کو اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر رکھو، اور تم جو کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، تم جو پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ یہ حضرت محمد صاحب کا، حضرت محمد صاحب نے یہ برتاؤ اور یہ ٹریٹ کرنے کا کہا ہے۔ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو مسلمانوں کے اگینسٹ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، یدھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت محمد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بندی بنا کر کے رکھو، ان کو مار کر کے رکھو، ان کو قید کر کے اور زبردستی رکھو۔ حضرت محمد صاحب اپنے ساتھیوں کو کیا شکشا دے رہے؟ حضرت محمد صاحب اپنے ساتھیوں کو شکشا دے رہے ہیں تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ یہ 70 قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ ویوہار کیا
اور اتنا زبردست ویوہار کیا کہ ان قیدی کا بیان ہے، جو قیدی اس میں تھا جن کا نام تھا ایک ابو عزیز، اس ابو عزیز نام کے بندی کا جو قیدی تھا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب کھانے کا وقت آتا تو یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ ہمارے سامنے تو روٹی رکھ دیتے تھے اور خود کیا کھاتے تھے؟ خود کھجورے کھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو روٹی دیتا تھا لیکن وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد صاحب نے ان کو کہا تھا کہ دیکھو ان قیدیوں کے ساتھ، یہ جو بندی بنائے گئے ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جن کو مسلمان ٹارچر کر سکتے تھے، جو بندی بنا کر آئے تھے، جو مسلمانوں کے اگینسٹ لڑنے کے لیے آئے تھے، جب مسلمانوں نے ان کو ٹارچر نہیں کیا تو عام آدمی اس کو مسلمان کیسے ٹارچر کر سکتے ہیں؟ یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے جھوٹ ہے، ریالٹی کے اگینسٹ ہے کہ اسلام دھرم لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی شکشا دیتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں جو لوگ بندی بنا کر آئے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا برتاؤ کیا، اور آگے سنیے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب مسئلہ آیا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت محمد صاحب نے سب کی رائے لی اور پھر الگ الگ سجیشن آئی، الگ الگ رائے آئیں، تو حضرت محمد صاحب نے کہا نہیں، جو مالدار ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دے، آزاد کر دیں، چھڑا دیں۔ یہ نہیں کہا حضرت محمد صاحب نے کہ جو مسلمان ہوگا اس کو چھوڑا جائے گا، نہیں، آپ نے کہا کہ جو لوگ پیسے دے سکتے ہیں وہ پیسے دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ اب جو لوگ پیسے دے سکتے تھے انہوں نے تو پیسے دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا، جرمانہ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا دیا۔ اب مسئلہ ان لوگوں کا آیا جو مسلمان، جو مالدار نہیں تھے، ان کے ساتھ کیا ویوہار کیا جائے؟ تو اس وقت یہ آیا کہ وہ لوگ پیسے نہیں دے سکتے لیکن اگر ان کے پاس ایجوکیشن ہے، وہ لکھا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں، تو محمد صاحب نے بہت غور سے سنیے، محمد صاحب نے یہ کیا، ان کو جو پیسے نہیں دے سکتے تھے، بندی بنا کر آئے تھے، ان کو محمد صاحب نے ٹیچر بنایا، اور جو مسلمان لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو اسٹوڈنٹ بنایا، اور ان کے لیے چھوٹنے کا راستہ یہ رکھا کہ بھئی آپ ان کو پڑھائیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ عجیب بات ہے یہ کہ ایک نان مسلم جس کے پاس ٹیچنگز ہے، ایجوکیشن ہے، وہ اچھا پڑھا سکتا ہے، تو آپ نے یعنی حضرت محمد صاحب نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہ آپ کے ٹیچر ہیں، یا آپ کو پڑھائیں گے، یا آپ کے ایجوکیٹ کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ویوہار دیکھ کے، یہ برتاؤ دیکھ کے مسلمانوں کے اتنے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے پھیلا۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ یہ پہلا ایگزامپل تھا جس سے ہم نے سمجھا۔ دوسرا سنیے، جب حضرت محمد صاحب، جب آپ کو اور آپ کے کمپینینز کو نان مسلمز کی طرف سے بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ اتیاچار کیے گئے تاکہ وہ دھرم پریورتن کرے، مسلمانوں نے نہیں کہا ہے، نان مسلمز نے ظلم کیا تھا اس زمانے میں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اسلام دھرم چھوڑ دے۔ جو بات کہی جاتی ہے وہ الٹی ہے، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا تھا کہ مسلمان اسلام دھرم چھوڑ دے۔ اور کیسا ٹارچر کیا ہے؟ ایسا ٹارچر کیا ہے کہ دھوپ میں، سخت گرمی میں مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹاتے تھے۔ کیوں لٹاتے تھے؟ تاکہ وہ اسلام دھرم چھوڑ دے۔ مسلمانوں کو اونٹوں کے اور گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسلام دھرم چھوڑ دے۔ یہ مسلمان نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا۔ تو جب حضرت محمد صاحب پر اور آپ کے ساتھیوں پر جب ظلم ہوا تو مالک کی اجازت سے وہ لوگ مکے سے مائگریٹ کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے، مکہ کو چھوڑ کر کے سعودی عربیہ کی ایک سٹی مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد محمد صاحب نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اب جو مدینہ تھا اس مدینہ میں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، مسلمان تو بہت تھوڑے تھے۔ وہاں کون کون رہتا تھا؟ وہاں جیوس رہتے تھے،
یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے 3 ٹرائبس بڑے بڑے وہاں رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے ٹرائبس اور قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ کے آس پاس رہتے تھے۔ اور کون رہتا تھا مدینہ میں؟ اور نان مسلمز رہتے تھے، جن میں سے 2 ٹرائبس بہت بڑے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ دونوں، تو کل ملا کر کے 5 ٹرائبس، 3 یہودیوں کے اور دو نان مسلمز کے، وہ رہتے تھے، اور تھوڑے بہت مسلمان بھی تھے۔ جب حضرت محمد صاحب آئے تو حضرت محمد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دیکھو جوس، آپ کو زبردستی مسلمان ہونا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ آپ نے نان مسلمز کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ آپ کو زبردستی مسلمان ہونا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ محمد صاحب نے یہ نہیں کہا۔ حضرت محمد صاحب نے کیا کیا؟ جب حضرت محمد صاحب مدینے میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ بھئی یہاں یہودی بھی ہے، یہاں نان مسلمز بھی ہیں، یہاں مسلمز بھی ہیں، تو اب ان میں اتفاق ضروری ہے، ان میں آپس میں بھائی چارہ ضروری ہے۔ تو حضرت محمد صاحب نے اس وقت سب سے پہلے پیسفل کو ایگزسٹنس ریٹن کانسٹیٹیوشن تیار کروایا۔ آپ نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن تیار کروایا جس میں آپ نے آرٹیکلز لکھوائے۔ کس نے؟ حضرت محمد صاحب نے ریٹن کانسٹیٹیوشن تیار کروایا، لکھوائے، آپ نے ایک دستور لکھوایا، آپ نے ایک سنویدھان لکھوایا، جس سنویدھان میں کیا تھا؟ جس سنویدھان میں 54 آرٹیکلز تھے، 54 دفعات تھی، 54 آرٹیکلز اس میں تھے الگ الگ۔ ان آرٹیکلز کے بارے میں مجھے نہیں کہنا، آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے، میثاق مدینہ اگر اردو آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ آپ لکھ دیجئے، آپ کے سامنے وہ پورا ڈرافٹ آ جائے گا، آپ کے سامنے وہ پورا کانسٹیٹیوشن آ جائے گا۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ ان 54 آرٹیکلز میں تھے، ایک آرٹیکل کیا تھا؟ ایک آرٹیکل یہ تھا کہ بھئی مدینے میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ یعنی یہ جو انڈیا کے سنویدھان میں پریمبل میں کہا گیا ہے کہ فریڈم آف فیتھ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف، یہ کہ آزادی ہوگی سب کو، عقیدوں کی آزادی، دھرم کی آزادی، ریلیجین کی آزادی، تو یہ صرف انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے۔ جب حضرت محمد صاحب نے ہجرت کے بعد، مائگریٹ کے بعد سب سے پہلا 54 آرٹیکلز پر مشتمل ایک ڈرافٹ تیار کروایا، پیسفل کو ایگزسٹنس ریٹن کانسٹیٹیوشن، اس کا ایک آرٹیکل یہ تھا کہ اس مدینے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو دھرم کی آزادی ہوگی، یہودیوں کو یہودیت پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، جو نان مسلم ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اور جو مسلمان ہیں، بلکہ اور سنیے اس آرٹیکلز میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا، میں ایک بات اور ایڈ آن کروں، ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ اگر سنیے جس سے یہودیوں کی دوستی، یعنی یہودی لوگ جس کو دوست بنائیں گے، ضروری ہے کہ مسلمان بھی اس سے دوست کریں، اس سے دشمنی نہ کریں، ان کے سامنے نہ لڑیں، اور جن کی دوستی مسلمانوں سے ہیں، یہودیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کے دوست سے دوستی رکھیں، یعنی دوست کا دوست۔ یہ والا معاملہ حضرت محمد صاحب نے کیا، اور آپ خود ہسٹری پڑھیے آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ اس میں بھی حضرت محمد صاحب نے ایک آرٹیکل یہ لکھوایا کہ ہر ایک دھرم والوں کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اگر اسلام دھرم تلوار سے پھیرتا تو محمد صاحب یوں کہتے ہیں کہ سب کو مسلمان ہونا پڑے گا ورنہ ہم سب کو مدینے سے باہر کر دیں گے۔ حضرت محمد صاحب نے یہ نہیں کہا۔ آپ نیٹ پہ جا کے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یا میثاق مدینہ کھولیے، انگریزی میں بھی نیٹ پر وہ اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام دھرم میں کہیں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام دھرم میں تو یہ ہے جو جس مذہب پر رہنا چاہے وہ رہے، مرنے کے بعد سب سامنے آ جائے گا۔ یہ دوسرا ایگزامپل تھا جو ہم نے حضرت محمد صاحب کی زبان سے لیا۔ تیسرا ایگزامپل مکہ کی جیت، یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامک ہسٹری میں۔ کیا ہوا؟ جب مائگریٹ ہو کے یہ لوگ مدینہ آئے تو مدینے میں یہ مسلمان کچھ سال رہے، 10 سال، اور پھر 8 سال رہے۔ 10 سال کے بعد حضرت محمد صاحب کا نधन ہو گیا، لیکن 8 سال کے بعد جب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے
کہ وہ جو مکہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا وہ اب اس مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لے. مسلمانوں کا اتنا پاور آ گیا تو اب مسلمان نکلے اور مسلمانوں نے پورے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, اپنے انڈر لے لیا. اب کیا تھا؟ مکے میں وہ لوگ کھڑے تھے جن لوگوں نے مسلمانوں پر اتیاچار کیا تھا, جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا, جن لوگوں نے مسلمانوں کی موب لنچنگ کی تھی. اب وہ لوگ تو کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو ہم ستاتے تھے, اب آج ان مسلمانوں کو موقع ملا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا ویوہار کریں گے, یہ ہمیں تکلیف دیں گے, یہ ہمیں ماریں گے, یہ ہمیں قتل کریں گے, یہ ہمارے ساتھ برا ویوہار کریں گے. ان کو یہ ہوا. لیکن سنیے, کہیں حضرت محمد صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تم سب اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تم کو معاف کر دوں گا. حضرت محمد صاحب نے سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا ویوہار کروں گا. چونکہ وہ لوگ حضرت محمد صاحب کو پہلے سے جانتے تھے, آپ کے بیہیویئرز کو جانتے تھے, آپ کے اخلاق اور آپ کے کیریکٹر کو جانتے تھے. انہوں نے کہا محمد آپ تو شریف ہیں, آپ کے باپ بھی شریف تھے, آپ کے بھائی بھی شریف ہے, تو آپ شریف آدمی سے یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہم کو سزا دے گا. تو حضرت محمد صاحب نے کیا کہا؟ حضرت محمد صاحب نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. عربی کا سینٹنس حضرت محمد صاحب نے کہا آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا, تم سب آزاد ہو, تم سب فری ہو, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اب بتائیے, حضرت محمد صاحب چاہتے ہیں تو ان پر اتیاچار کر سکتے تھے, تلوار کی نوک پر ان کو مسلمان بنا سکتے تھے, لیکن جب اسلام کی شکشا ہی نہیں ہے تو حضرت محمد صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ آپ نے سب کو فری کر دیا. اور سنیے, جب سب کو فری کر دیا تو ادھکتر لوگ اسلام لے آئے, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان بڑے عجیب لوگ ہیں, ان کے اخلاق اور ان کا کیریکٹر بہت ہائی ہیں. ایک اور بات میں یہاں ایڈ آن کروں, مسلمان کو دیکھ کے آپ یہ مت کہیے کہ اسلام ایسا کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا کیریکٹر خراب ہو, جیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ہندو کا کیریکٹر خراب ہو, تو اسی طرح بہت پاسبل ہے کہ کسی مسلمان کا کیریکٹر خراب ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہ شکشا دیتا ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی مسلمان دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام دھوکہ دینے کی شکشا دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. حدیث شریف میں حضرت محمد صاحب کی وانی کیا ہے؟ حضرت محمد صاحب کی وانی یہ ہے من غشنا فلیس منا. بھئی جو دھوکہ دے گا, جو فراڈ کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی محمد صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے طریقے پر نہیں ہے, وہ میری شکشاؤں پر عمل نہیں کر رہا. اب بتائیے, کہاں یہ مسلمان کا یہ کیریکٹر کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے, اور کہاں اسلام کی یہ شکشا کہ دھوکہ مت دیجئے. اس لیے اگر مسلمان کچھ کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ایسا کر رہا ہے. اسلام ہمارے مالک کی طرف سے بہت خوبصورت وے آف پاسنگ لائف ہے, اور آفٹر ڈیتھ سکسیسفل ہونے کا ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے. تو ان شارٹ یہ ہے کہ بدر میں جو 70 لوگ قید کیے گئے تھے ان کو مسلمانوں نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا. مدینے میں آنے کے بعد یہودی ٹرائبز بھی تھی, جوز ٹرائبز بھی تھے, اور نان مسلم ٹرائبز بھی تھے, لیکن حضرت محمد صاحب نے ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا, بلکہ ایک سمویدھان کے تحت, ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں سب نے آپس میں بھائی چارہ پیدا کر دیا. اور تیسرا, مکہ کی جب جیت ہوئی تو حضرت محمد صاحب چاہتے ٹارچر کر سکتے تھے, اور وہ کرنے کا حق تھا ان کو, اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو خوب پیٹا تھا, مسلمانوں کی خوب موب لنچنگ کی تھی, خوب مارا تھا. لیکن حضرت محمد صاحب نے سب کو فری کر دیا, اسی لیے اسلام اتنا پھیلا. تو اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, افواہوں سے بہت بچیے, یہ گنیان کا دور ہے. خود اسلام کو پڑھیے اور مسلمان کو دیکھ کر نفرت مت کیجیے, اسلام سے نفرت مت کیجیے. اسلام ایک خوبصورت تحفہ ہے. اب ایک تیسرا پوائنٹ باقی رہا کہ جو نان مسلمز ہیں وہ کیا گواہی دیتے ہیں کہ کیا اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے. اب ہم تیسرے پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے. اس بارے میں نان مسلمز نے کیا کہا ہے. ہم لوگ صرف میں یہاں 2 باتیں کوٹ کروں گا, یعنی 2 نان مسلمز کا ریفرنس دوں گا, اور باقی 1-2 نان مسلمز جو ہمارے ملک بھارت کے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو دیکھیے, یہاں میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر رکھا ہے ٹامس کارلائل. یہ ایک انگریز مصنف ہے,
معروف مستشرق عالم ٹامس کارلائل نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، یہ اس کی ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، اس میں اس نے اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے اس بات کو جھوٹا کہا ہے۔ اور اس نے کیا بات کہی ہے اس کی بات کو سنیے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں کہ ایک شخص جو اپنی دعوت کے ابتدائی دنوں میں بالکل تنہا ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو شروع کیا، اسلام کو شروع کیا تو وہ اکیلے تھے۔ اب اکیلا آدمی تلوار لے کر کے تھوڑی کہے گا کہ میری بات مانو، اس لیے کہ اس کو تو کوئی رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو شخص شروعات میں بگننگ میں بالکل تنہا ہو، کوئی اس کو ماننے والا نہ ہو، وہ اکیلے پوری قوم اور جماعت کے خلاف تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور انہیں اپنے آپ کو منوانے پر مجبور کر دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اسلام دھرم یہ کہتا کہ تم تلوار سے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلوار اٹھائی ہوتی، حالانکہ اس وقت وہ اکیلے تھے۔ تو یہ ٹامس کارلائل کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ایک اور انگریز مستشرق ہے لارڈ ہیڈلی، مغربی مفکر لارڈ ہیڈلی، بدر کے بارے میں جس کو ہم نے آگے ڈسکس کیا تھا، اس کے قیدیوں کے بارے میں یہ لارڈ ہیڈلی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا آپ کا بدر کے قیدیوں کے ساتھ یہ طرز عمل یعنی یہ برتاؤ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد نہ متشدد تھے، ٹارچر کرنے والے نہیں تھے، سخت نہیں تھے اور نہ ہی خون کے پیاسے تھے، جیسا کہ ان کے دشمن اور مخالفین کہتے ہیں؟ یعنی دشمن یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے سکھایا ہے، بلکہ ان کا طرز عمل بقدر استطاعت یعنی جتنا وہ کر سکے ہمیشہ جنگ و جدال سے گریز کا تھا، یعنی جھگڑے سے وہ بہت دور رہنے والے تھے۔ جب پورا جزیرہ عرب ان کے زیر نگی ہو گیا تھا، یعنی جب سارے یا اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مکے میں، تب بھی انہوں نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ مخالفین کو یعنی جو اپوننٹ تھے ان کو جان و مال کی حفاظت کا پروانہ دیا، یعنی یہ کہا کہ تمہاری جان بھی محفوظ ہے اور تمہارا مال بھی محفوظ ہے، اور حکم دیا کہ کوئی بھی ان کے مذہبی معتقدات اور مذہبی رسوم و رواج میں مداخلت نہ کرے۔ ان دونوں کی باتوں سے سمجھ میں آ گیا جو نان مسلم ہیں کہتے ہیں کہ حق تو وہ ہے جس کی گواہی اپنے نہ دے پرائے دے۔ اب یہاں یہ گواہی اپنوں کی نہیں ہے، پرایوں کی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام دھرم تلوار سے پھیلا ہے۔ اس کے علاوہ اب میں ہمارے ملک بھارت کے ایک مصنف، ایک رائٹر، ان کا میں ریفرنس ذکر کرتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ ہندوستان کے ایک رائٹر ہیں سوامی لکشمی شنکر آچاریہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان ہی لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی 1953 کانپور کے ایک برہمن خاندان میں۔ سوامی جی نے کانپور اور الہ آباد سے تعلیم حاصل کی، مگر کچھ عرصے کے بعد مادیت کو چھوڑ کر یعنی یہ دنیا وغیرہ کو چھوڑ کر روحانیت کی طرف مائل ہو گئے، یعنی دھارمک بن گئے۔ اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر، یعنی وہی سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں ان سے وہ افیکٹڈ ہو کر، متاثر ہو کر انہوں نے اسلامک آتنکواد کا اتہاس یہ کتاب لکھی۔ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ نے اسلامک آتنکواد کا اتہاس نام کی کتاب لکھی، جس کا انگریزی ترجمہ ہے دی ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم۔ بعد میں سوامی جی کچھ مسلمانوں کے رابطے میں آئے جنہوں نے انہیں بتایا کہ اسلام کی حقیقت جاننے کے لیے، یعنی ان مسلمس نے سوامی جی کو بتایا کہ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن خود پڑھیے یا کسی ترجمہ کی یعنی کسی ٹرانسلیشن کی مدد سے پڑھیے، اس سے پہلے اس ذات گرامی کا بھی مطالعہ ضرور کیجیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا، سوامی جی نے یعنی مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے مسلمان کہ تم قرآن بھی پڑھو اور قرآن جس پر اترا یعنی پروفیٹ محمد ان کی بایوگرافی بھی پڑھو۔
स्वामी जी ने इस बात को संजीदगी से लिया, हिंदी ज़बान में कुरान मजीद का एक तर्जमा और अनुवाद और एक किताब सीरत हासिल की, यानी एक प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पर लिखी जाने वाली एक किताब ली और कुरान लिया। उनका मुताला करते ही यानी स्वामी जी ने उसकी स्टडी की। स्वामी जी की काया पलट हो गई। जब स्वामी जी ने कुरान पढ़ा तो उनकी काया पलट हो गई और इस्लाम के बारे में फैलाए गए तमाम एतराज़ात काफूर हो गए। अब उनको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया पर जैसा इस्लाम के बारे में कहा जाता है ऐसा तो नहीं है। उन्होंने ज़रूरी समझा कि अपने साबिका ख़यालात के लिए एक नई किताब तैयार की, यानी उन्होंने जो किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म, अब स्वामी जी ने उस किताब को काटने के लिए, चूँकि वो गलत थी, एक नई किताब लिखनी चाहिए। उनकी ये नई किताब हिंदी में, अब स्वामी जी ने वो नई किताब लिखी जिसका हिंदी में नाम था इस्लाम आतंकवाद या आदर्श, और उर्दू में उसका नाम था इस्लाम दहशतगर्दी या एक मिसाली दीन के नाम से शाये हुई। स्वामी जी ने जो दूसरी किताब लिखी उसके फॉरवर्ड में वो लिखते हैं, मैं अल्लाह से, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सभी मुसलमान भाइयों से अलल ऐलान यानी साफ साफ माफ़ी मांगता हूँ और लाइल्मी में लिखे हुए, यानी मैं जानता नहीं था और मैंने जो लिखी जो किताब द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म या बोले हुए अल्फाज को वापस लेता हूँ। अवाम से मेरी अपील है, स्वामी जी कह रहे हैं कि इस्लामी दहशतगर्दी की तारीख़ नामी मेरी किताब में जो कुछ लिखा है उसे सिफर समझे, यानी ज़ीरो समझे, उस किताब को वो सही न समझे। और स्वामी जी ने बहुत सी बातें इस्लाम धर्म के बारे में लिखी हैं। तो हम भी नॉन मुस्लिम से और ख़ुद मुसलमानों से भी यही अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो तरह तरह की बातें कही जाती हैं उससे सावधान रहिए। और एक चौथा पॉइंट जिस पर डिस्कस करना है वो ये है कि देखिए, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों ने कितने महीनों, कितने सालों हुकूमत की, 800 साल के करीब हुकूमत की। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो यहाँ तो कोई मुसलमान न रहना चाहिए। स्पेन में मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन वहाँ भी अच्छे खासे नॉन मुस्लिम्स हैं। हमारे मुल्क भारत में भी नॉन मुस्लिम्स हैं। ये सब इस बात को दर्शाता है कि इस्लाम ज़बरदस्ती करना नहीं सिखाता। आपने वीडियो को अंत तक देखा, क्लास को अंत तक देखा तो आपकी समझ में आ गया होगा। आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि इसको और भी ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारे मुस्लिम भाई भी इस मिसकंसेप्शन से निकलें, इन गलत ख्यालात से निकलें। और अगर कोई नॉन मुस्लिम्स आपके कांटेक्ट में हो तो उनको भी ये क्लास और ये वीडियो ज़रूर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।